السلام علیکم ویئرز، میں ہوں خواجہ آفتاب حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل۔ اور میں ہوں محمد شیوینس۔ ہم اپنے نیوز بلیٹن میں شامل کریں گے لاہور سمیت پاکستان بھر کی خبریں اور رپورٹس۔ دیکھتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز۔ IMF نے پاکستان سے کھاد اور زرعی ادویات پر ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس۔ پاکستان کو دفاعی طور پر بہت زیادہ مضبوط اور مستحکم قرار دے دیا۔ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کمالیہ کا دورہ۔ CPO فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر کی زیر صدارت کرائم میٹنگ کا انعقاد۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان عمران نذیر کا گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کا دورہ، نو تعمیر شدہ عمارت کا افتتاح کیا۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی حافظ آباد کا اجلاس، مختلف محکموں کی مجموعی کارکردگی سمیت دیگر امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق کی تعلیمی اداروں کے سربراہان سے ملاقات۔ حافظ آباد میں شہید کانسٹیبل کی بیٹی کی شادی میں پولیس خود میزبان بن گئی، DPO نے رخصت کیا۔ انجمن یا رسول اللہ مانگا منڈی کے زیر اہتمام محفل میلاد کا انعقاد۔ اسرائیلی بربریت کے 2 سال مکمل ہونے پر یوم یکجہتی فلسطین منایا گیا۔ جناب بلڈ ڈونرز سوسائٹی کے وفد کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کانا کے تھیلیسیمیا وارڈ کا دورہ۔ علی پور چٹھا میں زہریلا فاسٹ فوڈ، شہریوں میں بیماریاں بانٹنے لگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سیزن 25-26 کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا۔ اور نادین ایوب فلسطین کی آواز بنیں گی، مس یونیورس مقابلے میں شریک ہوں گی۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک۔ ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ IMF نے پاکستان سے کھاد اور زرعی ادویات پر ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت کی جانب سے آئندہ ٹیکس وصولیاں کم ہونے پر اقدامات کی یقین دہانی۔ اب بڑھتے ہیں اس خبر کی تفصیل کی جانب۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے ایک بار پھر حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ کھاد پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو دوگنا کر کے 10% کیا جائے اور زرعی ادویات پر 5% FED نافذ کی جائے تاکہ سالانہ ٹیکس ہدف میں کمی کو کسی حد تک پورا کیا جا سکے۔ ذرائع کے مطابق IMF نے یہ تجویز اس وقت دی جب فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ٹیکس وصولی کا ہدف 400 سے 500 ارب روپے کم رہنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا۔ تاہم حکومت کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آئندہ جائزہ میں اگر ٹیکس وصولیاں کم ہوئیں تو یہ اقدامات کیے جائیں گے۔ IMF نے فوری طور پر دباؤ نہیں ڈالا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر محمد اشرفی کا کہنا ہے کہ پاکستان کو معاشی استحکام تب ملے گا جب ہم اندرونی طور پر داخلی طور پر مضبوط ہوں گے۔ مشرق ڈیجیٹل کے شبیر آزاد کی رپورٹ کے مطابق فیصل آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ طاہر اشرفی کا کہنا تھا، مودی پاکستان کو دھمکیاں لگاتا ہے، وہ پاکستان کے آرمی چیف کے متعلق گفتگو کرتا ہے۔ میں پاکستان سے اسے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ابھی تو تمہاری آتما جل رہی ہے، جس دن پاکستان کے سپہ سالار نے حکم دیا اس دن تیرا ملک بھی جل جائے گا اور تیرا جسم بھی جل جائے گا۔ طاہر اشرفی کا کہنا تھا، ہم نے معرکہ حق میں متحد ہو کر اپنی فوج کے ساتھ مل کر دشمن کو دفاعی محاذ کے اوپر شکست دی ہے، اسی طرح داخلی محاذ پر بھی ہمیں امن کی فضا کو قائم کرنا ہے۔ آج پاکستان الحمدللہ دفاعی طور پر بہت زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے۔ تشدد بھرے رویے کو ختم کرنے کے لیے علماء اور میڈیا کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کمالیہ کا دورہ، ایمرجنسی وارڈ میں موجود مریضوں اور ان کے لواحقین سے علاج و معالجے کے بارے میں دریافت کیا۔ فیصل آباد سے شبیر آزاد کی رپورٹ کے مطابق کمشنر راجہ جہانگیر انور کے دورہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے موقع پر ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ نعیم سندھو، چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ٹوبہ ٹیک سنگھ، ڈاکٹر کاشف ندیم اور اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ MSTHQ ہسپتال کمالیہ ڈاکٹر میاں عدیل عارف نے کمشنر فیصل آباد کو ہسپتال کے انتظامی اور طبی امور پر تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر راجہ جہانگیر انور نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت صحت کی بنیادی سہولیات ہر شہری کا حق ہیں اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ فیصل آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں۔ مشرق ڈیجیٹل کے بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق CPO فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر کی زیر صدارت SP لائل پور آفس میں لائل پور ڈویژن کے پولیس افسران کے ساتھ کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔
میٹنگ میں ایس پی لائل پور ڈویژن عابد ظفر، ایس ڈی اوز اور ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔ میٹنگ میں امن و امان کی صورتحال، جرائم پیشہ عناصر کی گرفتاری، زیر تفتیش مقدمات کی یکسوئی سمیت دیگر امور زیر بحث آئے۔ اس موقع پر سی پی او صاحبزادہ بلال عمر نے افسران کو ہدایت کرتے ہوئے کہا، عوام الناس کو بروقت اور میرٹ پر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ عوام کی جان و مال کی حفاظت فیصل آباد پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ کمشنر ڈی جی خان کا گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ملاقات شاہ جدید کا دورہ، اسکول کی نو تعمیر شدہ عمارت کا باقاعدہ افتتاح کیا، کلاس رومز کا اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ ڈی جی خان سے عمران نذیر کی رپورٹ کے مطابق تقریب میں سی ای او ایجوکیشن محمود الحسن شیخ، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ وسیم جتوئی، طلباء، اساتذہ اور افسران نے شرکت کی۔ کمشنر اشفاق احمد چودھری کا افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا، وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے مطابق تعلیمی اداروں کی اپ گریڈیشن جاری ہے۔ ہر بچے کو معیاری، محفوظ اور بہتر تعلیمی ماحول فراہم کرنا حکومت کا ہدف ہے۔ اشفاق احمد چودھری نے کہا، حکومت پنجاب تعلیمی سہولیات میں بہتری کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ تقریب میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے اساتذہ اور طلباء میں انعامات و اسناد تقسیم کی گئی۔ ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی حفظ آباد کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ مختلف محکموں کی مجموعی کارکردگی اور حکومت احکامات سمیت دیگر اہم امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ حفظ آباد سے بلال منیر تارڑ کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل حمد اللہ، اسسٹنٹ کمشنر نرجس خاتون جعفری، اے سی پنڈی بٹیاں جواد حسین ملک، محکمہ صحت، ایجوکیشن، ریسکیو 1122، میونسپل کمیٹی، سول ڈیفنس، ٹریفک پولیس، وابٹا سمیت دیگر محکموں کے افسران شریک ہوئے۔ اجلاس میں مختلف محکموں کی مجموعی کارکردگی اور حکومت کی جانب سے عوام کی فلاح و بہبود، صفائی ستھرائی، شجرکاری، حادثات کی روک تھام، ٹریفک قوانین پر عمل درآمد سمیت دیگر اہم امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں مختلف محکموں کے افسران نے اپنے اپنے محکموں کی کارکردگی بارے تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ یہاں لیتے ہیں ایک بریک، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ، اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ حافظ آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے ضلع بھر کے تعلیمی اداروں کے سربراہان سے ملاقات کی۔ عبدالرزاق نے تعلیمی اداروں کے سربراہان اور اساتذہ کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ حادثات کی روک تھام، ٹریفک قوانین پر عمل درآمد اور ہیلمٹ کی پابندی کے حوالے سے طلباء میں خصوصی آگاہی مہم چلائی جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام نجی اسکولوں اور کالجوں کے سربراہان اور انتظامیہ کو ہدایت کی کہ تعلیمی اداروں کے کھولنے اور چھٹی کے اوقات گاڑیوں کی پارکنگ کا خاص خیال رکھا جائے۔ شہید کانسٹیبل کی بیٹی کی شادی میں پولیس خود میزبان بن گئی۔ ڈی پی حفظ آباد عاطف نذیر کی جانب سے شہید کی بیٹی کو تحائف پیش کیے گئے۔ مشرق ڈیجیٹل کے بلال منیر تارڑ کی رپورٹ کے مطابق شہید کانسٹیبل اللہ دیتا کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں حفظ آباد پولیس نے والد کی کمی کو محسوس نہ ہونے دیا۔ ڈی پی حفظ آباد عاطف نذیر کی خصوصی ہدایت پر پولیس نے دلہن کے والد کی طرح میزبانی کے فرائض انجام دیے۔ برات کو پولیس پروٹوکول کے ساتھ پنڈال میں لایا گیا، جہاں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر نے دلہے کا پرتپاک استقبال کیا اور پھولوں کا ہار پہنایا۔ ڈی پی حفظ آباد عاطف نذیر کی جانب سے شہید کی بیٹی کو تحائف پیش کیے گئے اور نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ انجمن یا رسول اللہ مانگا منڈی کے زیر اہتمام محفل میلاد کا انعقاد۔ نعت خواں، علماء حضرات اور حاضرین نے محفل میں ایوارڈز اور انعامات تقسیم کیے گئے۔ لاہور سے مشرق ڈیجیٹل کے شیخ محمد لطیف کی رپورٹ کے مطابق انجمن یا رسول اللہ مانگا منڈی کے زیر اہتمام محفل میلاد کا اہتمام بانی محفل حاجی صوفی محمد صدیق نقشبندی کی طرف سے کیا گیا۔ میلاد کی قیادت انجمن کے سرپرست اعلیٰ حاجی محمد یوسف، صدر حاجی محمد اقبال تبسم عبدالشکور چشتی نے کی۔ معروف نعت خواں محمد کاشف، محمد حامد قادری، ریاض حسین قادری، محمد حسین قادری نے ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ حافظ سید عمر رضا گیلانی، قاری عبدالحمید نقشبندی اور قاری محمد اظہر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے اپنے دلوں کو عشق رسول سے منور کرنا ہوگا۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی
जिंदगी पूरी इंसानियत के लिए मशले राह है और असवा हसना को अपने लिए मशले राह बनाना होगा। जड़ावाला में फ़लस्तीन पर इसराइली बर्बरियत के 2 साल मुकम्मल होने पर यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया गया। रैली में शरीक तलबा ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर फ़लस्तीन के हक़ में नारे दर्ज थे। मशरक डिजिटल के मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान की कॉल पर जड़ावाला में भी फ़लस्तीन पर इसराइली बर्बरियत के 2 साल मुकम्मल होने पर इस मौके पर निजी स्कूल की जानिब से रैली निकाली गई। तलबा ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर फ़लस्तीन के हक़ में नारे दर्ज थे। रैली के शुरका ने इसराइल के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि फ़लस्तीनियों ने इसराइली बर्बरियत के ख़िलाफ़ भरपूर मज़ामत की तारीख़ रकम की है। क़िबला अव्वल की हिफाजत हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। फ़लस्तीन की आज़ादी तक मज़ामत जारी रहेगी। खबर शामिल करते हैं निश्तर टाउन से, जहां जनाब ब्लड डोनर सोसाइटी के वफ्द ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कान्हा के थैलेसीमिया वार्ड का दौरा किया। वफ्द की क़यादत सदर सैयद जाहिद हुसैन ने की। वफ्द ने मरीज़ बच्चों के इलाज मुआलजे, सहूलियात और इंतजामात का जायज़ा लिया। हेड ऑफ कैंपस डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने वफ्द को थैलेसीमिया वार्ड में दस्तियाब सहूलियात और मुस्तकबिल के मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। जनाब ब्लड डोनर सोसाइटी के सदर सैयद जाहिद हुसैन ने यकीन दहानी कराई कि उनकी तंजीम थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों के लिए बाकायदगी से खून फराहम करती रहेगी। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के पोजीशन होल्डर्स तलबा और तलबात के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से 2 लाख कैश, लैपटॉप और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। अफजाबाद से बिलाल मुनीर तारड़ की रिपोर्ट के मुताबिक होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पंजाब के 9 बोर्ड्स में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तलबात के एजाज़ में मुनक्दा पुरवकार सालाना तकरीब में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से पोजीशन होल्डर्स 408 बच्चों में लैपटॉप, सर्टिफिकेट्स और 173.8 मिलियन रुपए के कैश प्राइज़ तकसीम किए गए। गुजरांवाला डिवीज़न बोर्ड में 2025 मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में तीसरी पोजीशन लेने वाले अलाइड स्कूल जना कैंपस हाफिजाबाद के तालिब इल्म अब्दुल्ला कासिम को वज़ीर आला की तरफ से सर्टिफिकेट, लैपटॉप और 2 लाख रुपए कैश प्राइज़ दिया गया। डिप्टी कमिश्नर व DPO खुशाब की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। गजाला कमल ने फर्द आमिर को मुख्तलिफ कार्रवाइयों और दीगर के हवाले से ब्रीफिंग दी। खुशाब से सैयद हसनैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खुशाब फरवा आमिर और DPO खुशाब अम्मारा शराजी की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस हॉल में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए नेशनल एक्शन प्लान का इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल खुशाब, गजाला कमल, AC खुशाब, चौधरी ज़ियाउल्लाह, कानून नाफिज करने वाले अदारों के ऑफिसर, स्पेशल ब्रांच, सिक्योरिटी ब्रांच, CTD डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, पीरा फोर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस मुरीद अब्बास, कस्टम ट्रैफिक पुलिस, पंजाब हाईवे पुलिस, DEO इंडस्ट्रीज मोहम्मद अब्दुल्ला, एक्सियन वापडा, डिप्टी डायरेक्टर NCHD मलक मोहम्मद रमज़ान समेत दीगर महकमों के अफसरान शरीक हुए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल खुशाब, गजाला कमल ने डिप्टी कमिश्नर फरवा आमिर को मुख्तलिफ कार्रवाइयों और दीगर के हवाले से ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर फरवा आमिर ने कहा, किसी को गैर कानूनी पेट्रोल व डीजल फरोख्त करने की इजाज़त नहीं। गैर कानूनी कारोबार, पेट्रोल पंपों पर स्मगल शुदा पेट्रोल, डीजल, LPG वगैरह के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखी जाएगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए मशरक डिजिटल। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक, हम करेंगे हालाते हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले ये है मशरक डिजिटल, जहां सहाफ़त सिर्फ सहाफ़त नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफ़त की आज़ादी और वक़ार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल। अलीपुर चट्टा से खबर शामिल करते हैं, जहां पर जहरीला फास्ट फूड शहरियों में बीमारियां बांटने लगा। इंतजामिया और मुतलका इदारे खामोश तमाशाई बन गए। मशरक डिजिटल के अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक अलीपुर चट्टा में होटलों, फास्ट फूड पॉइंट्स और बेकरियों पर नाकिस गोश्त, एक्सपायरी ब्रेड, मुज़र सेहत सब्जियां और गंदा पानी इस्तेमाल करके बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा और दीगर अशिया तैयार की जा रही हैं। बर्गर्स में गैर मेयारी केचप और सॉस, पिज़्ज़ा में कम दर्जे का नाकिस पनीर और शवारमा में आलूदा गोश्त इस्तेमाल करके शहरियों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस गैर जिम्मेदाराना रविश का सबसे ज़्यादा शिकार बच्चे हो रहे हैं, जो नाक, गले, मैदे और पेट की ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कि महकमा फूड प्राइस कंट्रोल, मजिस्ट्रेट्स और इंतज़ामिया मास नुमाइशी कार्रवाइयों और रस्मी जुर्मानों तक मदूद है।
انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری کریک ڈاؤن کیا جائے، غیر معیاری اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ چناب نگر سے کچھ خبریں شامل کرتے ہیں، جہاں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے ملک کلیکشن سینٹر پر چھاپا مارا اور ملاوٹ ثابت ہونے پر سینٹر کو سیل کر دیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے بلال وڑائچ کی رپورٹ کے مطابق فوڈ سیفٹی ٹیم نے چناب نگر کے نواحی علاقہ ریاض آباد میں ملک کلیکشن سینٹر پر چھاپا مار کر دودھ میں کوکنگ آئل اور کیمیکلز کی ملاوٹ ثابت ہونے پر ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ مقدمہ درج کر کے سیمپل مزید تجزیے کے لیے لیبارٹری روانہ کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح چناب نگر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 3 رکنی مویشی چور گینگ کو سرغنہ سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضہ سے 15 لاکھ سے زائد مالیت کے مسروقہ جانور برآمد کر لیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر چیچا وطنی نے THQ ہاسپٹل چیچا وطنی کا دورہ کیا، ادویات کا ریکارڈ، ڈاکٹرز کی حاضری چیک کی۔ غلام دستگیر سہو کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر نے ہسپتال میں گائنی وارڈ اور ایمرجنسی کا معائنہ کیا، ادویات کا ریکارڈ، ڈاکٹرز کی حاضری چیک کی، ہسپتال کی صفائی سمیت دیگر انتظامات چیک کیے۔ MS تحصیل ہیڈ کوارٹر چودھری کاظم وترا نے اسسٹنٹ کمشنر کو ہسپتال کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ہدایات دیں کہ THQ ہسپتال میں مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے تاکہ ہسپتال میں آنے والے مریضوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کانانو کمشیر پتی میں فلڈ لائٹ کشمیر چیمپئن کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ فاتح ٹیم کے لیے 50,000 روپے کا کیش ایوارڈ اور دیگر انعامات رکھے گئے ہیں۔ نشتر ٹاؤن سے محمد شاہزیب کی رپورٹ کے مطابق ٹورنامنٹ کے آرگنائزر سرفراز میو تھے۔ افتتاحی تقریب میں چودھری جمیل گجر، چودھری بلال میو اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ جیتنے والی ٹیم کے لیے 50,000، دوسری پوزیشن کے لیے 20,000 اور ٹرافیاں رکھی گئی ہیں۔ پولیس بھی شہریوں کے ساتھ نوسر بازی کرنے میں ملوث نکلی۔ SHO کی جانب سے شہریوں کے ساتھ نوسر بازی کرنے کا انکشاف کیا گیا۔ فیصل آباد سے شبیر آزاد کی رپورٹ کے مطابق پولیس اہلکار سالوں پرانی FIR میں شہریوں کا نام درج کر کے بھتہ وصول کرنے لگے۔ SHO صدر سمندری رضوان نے CA کے طالب علم کا نام بوگس FIR میں ڈال دیا۔ تھانہ ستیانہ میں 2023 کے مقدمہ نمبر 640 میں سمندری کے رہائشی طالب علم نعمان خالد کو بوگس انٹری سے نامزد کر دیا۔ SHO کے کار خاص نے CA کے طالب علم نعمان کو اسلحہ کے زور پر اٹھایا اور 3 گھنٹے تک حبس بے جاں میں رکھا۔ پولیس نے بھاری رقم لے کر نعمان خالد کو رہا کر دیا۔ متاثرہ طالب علم کے والد نے CPO آفس درخواست دے دی ہے۔ کمالیہ سے نظم الحسن بابر کی 2 خبریں شامل کرتے ہیں بلیٹن میں۔ پہلی خبر کے مطابق غزہ پر اسرائیلی غاصبانہ قبضے کے خلاف احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا، جہاں نجی اسکول کے بچوں نے اسرائیلی مظالم کے خلاف زبردست نعرے بازی کی۔ احتجاجی ریلی کے شرکا کے اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ سے اسرائیل میں ہونے والے مظالم کو رکوانے کی اپیل بھی کی۔ اسی طرح کمالیہ سے ایک اور خبر، امیدوار صوبائی اسمبلی چودھری خوشی محمد کے صاحبزادے چودھری قمر حسین گریوال کی پاک پتن میں بابا فرید الدین گنج شکر کے دربار پر حاضری، سجادہ نشین پیر دیوان احمد مسعود چشتی سے خصوصی ملاقات کی۔ اس موقع پر وسیم اکرم چودھری، خالد رحمانی، رائے وقاص اعظم خان، رائے باسط، عمر فاروق رضا ایڈوکیٹ، حسن جمیل، اسامہ فاروق سمیت دیگر ان کے ہمراہ تھے۔ بلیٹن میں سپورٹس کی خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سیزن 2025-26 کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا۔ نئے پینلز کی تشکیل کا مقصد ملک بھر میں امپائرنگ اور میچ ریفریز کی کارکردگی بہتر بنانا ہے۔ PCB کی جانب سے سیزن 2025-26 کے لیے اعلان کردہ انٹرنیشنل پینل میں میچ ریفری علی نقوی، جبکہ امپائر آصف یعقوب، فیصل آفریدی، راشد ریاض اور سلیمہ امتیاز شامل ہیں۔ PCB کے ایلیٹ پینل آفیشلز میں مجموعی طور پر 18 امپائرز اور 10 میچ ریفریز کو شامل کیا گیا ہے۔ امپائرز کی کارکردگی کو باریکی سے جانچنے کے لیے سپلیمنٹری پینل کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سپلیمنٹری پینل 1 میں 14 جبکہ سپلیمنٹری پینل 2 میں 24 امپائرز شامل ہیں۔ اسی طرح میچ ریفریز کے سپلیمنٹری پینل میں 10 ریفریز کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ PCB ایمرجنگ پینل میں ملک بھر سے 40 امپائرز کو شامل کیا گیا ہے۔ میچ آفیشلز پینل میں 13 خواتین امپائرز کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے بعد فلسطین نے بھی عالمی مقابلہ حسن میں اپنی حسینہ کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ فلسطین سے تعلق رکھنے والی دوشیزہ عالمی مقابلہ حسن میں شرکت کرے گی۔ فلسطین کی جانب سے مس فلسطین نادین ایوب پہلی مرتبہ ان مقابلوں میں حصہ لیں گی۔ نادین ایوب
ادب اور نفسیات کی ڈگری ہولڈر ہیں۔ فلسطینی دوشیزہ نادین ایوب نے اپنے بیان میں کہا، مظلوم فلسطینی کی نمائندہ ہوں جنہیں قتل عام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں سے ہونے والی ناانصافی کی آواز بننا ہے۔ نادین ایوب کا یہ بھی کہنا تھا کہ فلسطین دنیا کے ہر فورم پر نمودار ہوگا۔ فلسطین کے لیے اب خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ یاد رہے کہ تھائی لینڈ میں 21 نومبر کو عالمی مقابلہ حسن کا انعقاد ہو رہا ہے، جس میں متحدہ عرب امارات کی مریم سمیت عراق، لبنان اور ایران کی حسینائیں بھی شرکت کر رہی ہیں۔ اب تک اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔